الدجال مربع. اب جب صدام اور خمینی کی یہ جنگ چل رہی تھی، اچانک ایران میں صدام حسین کو سپورٹ کرنے والے ایک گروپ نے ایران کے پریزیڈنٹ پر حملہ کیا، جس سے ایران کا پریزیڈنٹ مر گیا۔ اس حملے میں خمینی کا ایک اور بھی اسٹوڈنٹ بری طرح زخمی ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اس حملے سے ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس اسٹوڈنٹ کا نام تھا علی خامنائی۔ تو اب جب ایران کا کوئی بھی پریزیڈنٹ نہیں تھا، اسی لیے جنگ کے درمیان ہی دوبارہ پریزیڈنٹ کے الیکشنز کرائے گئے، اور یہ الیکشنز خمینی کا یہی اسٹوڈنٹ علی خامنائی جیت گئے اور پورے ایران کا پریزیڈنٹ بن گئے۔ باید خون گریست در جامعه اسلامی۔ علی خامنائی کے پریزیڈنٹ بنتے جب ان سے ایک انٹرویو لیا گیا اور اس میں پوچھا گیا کہ آپ کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ Who is your worst enemy, Mr. President? اس وقت ایران ایک مسلمان ملک عراق سے جنگ میں تھا، لیکن عراق کے ساتھ جنگ میں ہونے کے باوجود بھی خامنائی نے عراق کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ۔ تو اب خمینی اور خامنائی مل کر عراق کے صدام حسین کے ساتھ لڑنے لگے، اور آخر 8 سال کی جنگ کے بعد صدام حسین اور امریکہ خمینی کو نہیں ہرا سکے اور آخر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے، اور خمینی کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ اس جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل تھے، جو دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا۔ خمینی کے جانے کے بعد اب پورے ایران میں ایک کنفیوژن تھی کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر اب کون ہوگا۔ اسی لیے ایران کے سب سے بڑے اسکالرز کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور سب نے مل کر خمینی کے اسٹوڈنٹ علی خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر بنایا۔ باید خون گریست در جامعه اسلامی۔ جیسے ہی خامنائی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دو سوم بسیار خامنائی کے سامنے اس کی زندگی کے 2 سب سے بڑے مسئلے آئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، امریکہ نے بہانے بنا کر ایران کے پاس سارے مسلم کنٹریز، قطر، UAE، سعودی، عراق، سب میں اپنے بڑے بڑے ملٹری بیسز بنائے